الحمد لله رب العالمين وبه استعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أخرجه البخاري في التهجد باب من نام عند السحر، وفي حديث الأنبياء باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ومسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر، وأبو داود في الصوم باب صوم يوم وفطر يوم، وابن ماجه في الصوم باب ما جاء في صيام داود علیہ السلام. گرامی قدر مشاہدین، عمدۃ الاحکام کی احادیث جو کتاب الصیام کی ہیں، ہم اس سے پڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. اللہ کے فضل سے کئی احادیث پڑھ چکے ہیں، اور یہ روایت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب صیام داؤد علیہ السلام کا صیام ہے، اور صلاۃ بھی سب سے محبوب صلاۃ داؤد علیہ السلام کی صلاۃ ہے. صلاۃ کے بارے میں داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آدھی رات سوتے تھے اور پھر 1/3 رات جاگتے تھے، اور پھر 1/6 رات کا 6واں حصہ پھر سو جاتے تھے، اور اس طرح سے آپ کی رات مکمل ہوتی تھی. آدھی رات سوتے تھے، آپ کو اس کو اسے سمجھیں کہ اگر 12 گھنٹے کی رات ہو تو آدھی رات آپ سوتے تھے، یعنی 6 گھنٹے آپ سوتے تھے، اور جو باقی آدھی بچتی تھی اس آدھی کا 1/3، یعنی 6 گھنٹے باقی بچی تو 6 کا 1/3 2 3 6 2 گھنٹے آپ جاگتے تھے. 2 گھنٹے جاگ کر کے تہجد پڑھتے تھے. اس کے بعد میں پھر اس آدھے حصے کا 1/6 آپ سو جایا کرتے تھے. تو 6 میں سے 6 1 بنے گا، تو 1 گھنٹہ، اگر 12 گھنٹے کی رات ہو تو آپ پہلے 6 گھنٹہ سوتے تھے، پھر 2 گھنٹہ جاگ کر کے تہجد پڑھتے تھے، پھر آخر میں 1 گھنٹہ سو جاتے تھے. تو یہ کل ہو گیا 6 3 9 گھنٹے. 9 گھنٹے 12 گھنٹے میں سے 9 گھنٹے کا یہ بیان ہے، اور باقی بچتے ہیں اس کے بعد 3 گھنٹے جو مغرب سے عشاء کا وقت یا فجر کا وقت جو ملتا ہے، یہ کل 3 گھنٹے بن جاتے ہیں. باقی 3 گھنٹے مغرب سے عشاء تک اور سو کر اٹھنے سے فجر کی صلاۃ کی ادائیگی تک یہ باقی گھنٹے بنتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار. اور صوم کے معاملے میں کان یصوم یوما و یفطر یوما، ایک دن صوم رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے. تو یہ شریعت کی سہولت ہے، شریعت کی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ان پر جو عبادت کریں وہ اس طرح کی ہو کہ جس میں سہولت ہو، جو مشقتوں سے خالی ہو، تکلیف سے خالی ہو، اور ان کی طاقت کے مطابق ہو. تو زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت میں جو محبوب چیز ہے وہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ، جس کا بھی بیان ہوا، اور جس میں 1 دن صوم، 1 دن افطار، آدھی رات کا سونا، پھر اس کے بعد تاکہ بدن اپنے جو اس کا حق ہے سونے کا، راحت کا، آرام کا، بدن وہ حق بھی پا جائے، اور اس کے بعد جب اٹھے تو عبادت کے لیے پوری طرح سے اس کے اندر چستی اور پھرتی ہو، نشیط ہو، اور پھر اس کے بعد 2/3 عبادت کرنے کے بعد پھر سو جائے، تاکہ صبح کے آغاز میں جب بیدار ہوں تو پوری طرح سے نشیط ہوں، سستی اور کاہلی نہ ہو، بدن کو اس کا حق مل چکا ہو. تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ سب سے فضیلت والا صوم ہے 1 دن صوم رکھنا اور 1 دن نہ رکھنا، ناغا کر کے. اور صیام الدہر یعنی ہر دن صوم رکھنا اگر کوئی کرے تو وہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہی سب سے فضیلت والا صوم ہے. اور اس کے بعد میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں سونا، پھر اٹھ کر کے
تہجد پڑھنا اور پھر دوبارہ سو جانا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. مستقل قیام کرنے سے یہ افضل ہے، اس لیے کہ نفس کو بھی اس کی حاجت مل جاتی ہے، اسے آرام مل جاتا ہے. اور جس وقت بندہ آدھی رات سو کر کے بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کا وقت ہوتا ہے. اس وقت عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سو جاتا ہے اور اسے راحت مل جاتی ہے اور پھر صبح کے لیے اٹھتا ہے. عبادت میں بھی عدل ضروری ہے. عدل کے بغیر سارے کام بگڑ جاتے ہیں. عبادت میں غفلت بھی نہ ہو اور غلو بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تقسیم کیے ہیں اس میں اللہ نے اپنا حق بھی رکھا ہے، انسان کے اہل و عیال کا بھی حق رکھا ہے، انسان کے جسم کا بھی حق رکھا ہے. ہر حقدار کو اس کا حق دینا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے ہر معاملے میں عدل کو قائم کیا ہے، اور کسی بھی عبادت میں اسراف کرنا یہ ظلم و جور کا حصہ ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے. اور عبادت میں بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے، اسی لیے افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے، سحری تاخیر سے کرنے کا حکم ہے، صوم وصال یعنی بلا سحری و افطار کے مستقل صوم، مسلسل صوم رکھتے جانا، اس سے منع کیا گیا ہے. تو شریعت کے بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے عبادات میں عدل اور میانہ روی، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو ساری عبادات جو ہے کا معاملہ بگڑ جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کی عبادتوں کا مکلف کیا ہے. صرف صوم ہی کی عبادت نہیں ہے، صرف صلاۃ ہی کی عبادت نہیں ہے. اگر کسی ایک عبادت میں آپ اسراف کریں گے، فضول خرچی کریں گے، میانہ روی سے ہٹ جائیں گے، تو بقیہ طرح کی عبادات کے لیے آپ کے پاس طاقت نہیں بچے گی. اور جو عادات ہیں وہ بھی آپ کی نیت کی بنا پر عبادات بن جاتے ہیں. اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، ان کو خوش رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا، اور دوستوں سے ملاقات کرنا، اور رزق کی تلاش میں دنیا میں لگے رہنا، اور اسی طرح سے جسم کا حق دینا، نیند لینا، اور اسی طرح سے مزدور سے مزدوری کا کام لے کر کے ان کی مزدوری ادا کرنا، اور دوسرے جو بہت سارے حقوق ہیں ان سارے حقوق کی ادائیگی، یہ سب عادات میں سے ہے. لیکن اگر انہی میں نیت کر لی جائے اللہ کی، اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے لیے سہولت پیدا ہوگی، تو یہ ساری عادتیں عبادت میں بدل جاتی ہیں. تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، اور اللہ کا کرم اور اس کی جود و سخا بہت بلند ہے. تو اس لیے اگر ہم عادتوں میں بھی اچھی عبادت، بازار بھی جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے بزنس اور تجارت کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں، اور جو مالی حقوق اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں وہ مالی حقوق ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری تجارت بھی عبادت ہے. اور یہ پیسہ کمانا اور مال کمانا، چاہے محنت و مزدوری کر کے ہو، چاہے کاریگری کے ذریعے ہو، چاہے کسی ذریعے سے ہو، یہ سب بھی عبادت ہو جاتا ہے اگر یہ نیت ہو کہ اس کے ذریعے سے خالص جو عبادات ہیں ان پر ہمیں قوت حاصل ہوگی اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں سہولت ہوگی، تو یہ سب عبادات ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہر معاملے میں عدل اور میانہ روی ضروری ہے. واللہ تعالی عالم. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.